بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ مغل بادشاہ دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ تمام وزیر اور درباری دربار میں موجود تھے۔ مغل بادشاہ نے اچانک اپنے ایک وزیر کو حکم دیا اور کہا کہ آج میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے خبر ملی ہے کہ اب ہماری سلطنت کا تمام نظام پوری طرح قابو میں آ چکا ہے اور تمام لوگ اپنی اپنی ذمہ داریاں اچھی طرح پوری کر رہے ہیں اور ہماری رعایا ہم سے بہت خوش ہے۔ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں اپنی رعایا کے سامنے سرخ رو ہوں۔ یہ سن کر مغل بادشاہ نے اپنے ایک وزیر کو اپنے پاس بلایا اور کہا، جا کر پوری سلطنت میں اعلان کر دو کہ جو بھی غریب آدمی ہے وہ ہمارے محل میں ہمارے دربار میں حاضر ہو۔ ہم ہر غریب کی ایک خواہش ضرور پوری کریں گے، وہ جو مانگنا چاہے گا اس کو ملے گا۔ مغل بادشاہ کی طرح اس کی رعایا بھی اسی کی طرح خوددار، ایماندار اور سخی تھی۔ جو بھی غریب دربار میں آیا مغل بادشاہ نے اس کی خواہش پوری کی۔ ایک دن بادشاہ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک غریب آدمی بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا۔ تمام درباری یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ بادشاہ نے اس فریادی سے پوچھا، بتاؤ اپنی ایک خواہش، جو بھی تمہاری خواہش ہوگی وہ پوری کی جائے گی۔ وہ نوجوان شکل سے بہت ہی زیادہ غریب اور بھٹکا ہوا لگتا تھا۔ تمام درباریوں نے سوچا یہ کسی بڑے انعام کی خواہش کرے گا تاکہ اس کے حالات بہتر ہوں، لیکن جب اس نے بادشاہ کے سامنے اپنی خواہشات کا اظہار کیا تو تمام لوگ ہکا بکا اور حیران رہ گئے، اور حتیٰ کہ بادشاہ بھی حیران ہوا کیونکہ اس فریادی نے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے اپنی پیٹھ پر 50 گھوڑے چاہیے۔ اس کی یہ خواہش بڑی عجیب تھی۔ اتنے میں بادشاہ کا ایک وزیر بول پڑا، اے غریب آدمی، بادشاہ تمہیں یہاں تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے بلوایا ہے، نہ کہ تمہیں سزا دینے کے لیے۔ تم بادشاہ سے ہیرے جواہرات، سونے، سکے یا اچھی خوراک یا رہنے کے لیے اچھی جگہ کچھ بھی مانگ سکتے ہو۔ بادشاہ سلامت آپ کی ہر خواہش کو پورا کریں گے، لیکن یہ تم کیا چیز مانگ رہے ہو؟ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا کہ جہاں تک مجھے پتا چلا بادشاہ سلامت ہماری ایک خواہش کو پورا کریں گے۔ کیا یہ میری خواہش پوری نہیں ہو سکتی؟ یہ سن کر بادشاہ سلامت بول پڑا، جس طرح میں نے وعدہ کیا کہ ہر غریب کی یہ خواہش ضرور پوری ہوگی، اسی طرح تمہاری بھی یہ خواہش پوری کی جائے گی۔ پھر بادشاہ نے کہا، تمہاری خواہش پوری کرنے سے پہلے میں تم سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تم نے اس عجیب خواہش کا اظہار کیوں کیا؟ جب اس نے جواب دیا تو سن کر تمام درباری اور بادشاہ بھی حیران پریشان ہو گیا، کیونکہ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، جب میں محل کے دروازے پر پہنچا تو محل کے دروازے پر موجود سنتری نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ اگر تم مجھے بادشاہ کی طرف سے دیے ہوئے انعام کا آدھا حصہ دو گے تبھی میں تمہیں اندر جانے کی اجازت دوں گا، ورنہ نہیں تو تم یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ اسی وجہ سے میں نے 50 کوڑوں کا مطالبہ کیا تاکہ آدھے کوڑے سنتری کے حصے میں آئیں اور اسے اپنے کیے کی سزا ملے۔ یہ سن کر بادشاہ سلامت نے فوری حکم دیا کہ سنتری کو میرے سامنے حاضر کرو۔ جب وہ سنتری بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم تو اپنی ذمہ داری اچھی طرح سے نبھا رہے ہو اور تم سے میں خوش ہوں۔ اس فریادی نے کہا کہ مجھے جو بھی انعام ملے گا میں اس کا آدھا حصہ محل کے دروازے پر موجود سنتری کو دوں گا۔ یہ سن کر وہ سنتری بڑا خوش ہوا اور کہا، حضور میں اس فریادی کا شکر گزار ہوں۔ یہ سن کر پھر بادشاہ نے کہا، سنتری تم نے یہ تو نہیں پوچھا کہ اس فریادی نے مجھ سے کون سا انعام مانگا ہے؟ تو سنتری نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے نہیں پتا، آپ ہی بتا دیجئے کہ آپ اس کو کون سا انعام دینے والے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اس نے مجھ سے 50 کوڑوں کا مطالبہ کیا ہے اور میں اس کی خواہش ضرور پوری کروں گا، تو کیا تم اس کا آدھا انعام لینے کے لیے تیار ہو؟ یہ سنتے ہی سنتری اسی وقت بادشاہ کے سامنے گر پڑا اور کہا، بادشاہ سلامت، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ پاگل آدمی آپ سے اس عجیب غریب خواہش کا مطالبہ کرے گا۔ یہ سن کر بادشاہ نے اس سنتری کو کہا، نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، بلکہ میں تمہیں اس فریادی کا انعام دینے کے بجائے پورے کا پورا انعام دینا چاہتا ہوں۔ پھر سلطان نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو لے جاؤ اور اس کو زندان میں بند کر دو، اس کو فریادی کا پورا حصہ دے دو۔ وہ سنتری چیختا چلاتا رہا، لیکن سپاہی اس کو گھسیٹتے ہوئے زندان میں لے گئے اور اس کو فریادی کا پورا حصہ دے دیا۔ اب بادشاہ سلامت بڑا حیران اور پریشان ہوا کہ میں بہت خوش تھا کہ میری رعایا مجھ سے بہت خوش ہے اور میری سلطنت، میری بادشاہت ہمارے بالکل قابو میں ہے، لیکن میرے ملک میں بے ایمانی اور رشوت اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ وہ محل کے دروازے تک آ گئی ہے۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ آج سے اس فریادی کو میرے دربار کا حصہ بنایا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے پتا چلا ہے کہ میری بادشاہت، میری سلطنت کا کیا حال ہے۔ اس کی وجہ سے ایک مجرم کو اس کی سزا ملی اور مجھے بھی پتا چل گیا کہ میری بادشاہت کس طرح میرے قابو میں ہے۔ یہ سن کر ایک حاسد وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، بے شک اس نے بڑی عقل مندی سے اس مجرم کو اس کے کیے کی سزا دلوائی، لیکن اس کا اتنا بڑا انعام تو نہیں بنتا۔
آپ اس کو چند سکے دے کر رخصت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا نہیں وزیر، یہ اس انعام کا حقدار ہے اور مجھے پتا ہے یہ بہت ہی عقل مند انسان ہے، یہ ہمارے بہت کام آئے گا اور یہ ہمارے دربار کی بہت خدمت کرے گا۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، میری رائے کے مطابق اس کا اتنا بڑا انعام نہیں بنتا۔ تو پھر بادشاہ نے کہا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ اتنا عقل مند نہیں ہے، یہ ہمارے دربار کا حصہ بننے کے لائق نہیں، تو تم اس سے کوئی بھی سوال پوچھ لو، اگر یہ اس کا مناسب جواب نہ دے تو میں اسے یہاں سے خالی ہاتھ لوٹا دوں گا، لیکن اگر اس نے تمہارے سوال کا جواب دے دیا تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، تو میں اس کو چاند کے 2 ماہ تک حضور آداب کے لہجے میں دربار میں پکاروں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ تم اسے اپنا سوال کرو۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، میرا سوال بڑا مشکل ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے گا۔ بادشاہ نے کہا تم اس سے سوال پوچھو، اگر یہ سوال کا جواب نہ دے سکا تو تم نے جیسا کہا ہے میں ویسے ہی کروں گا۔ وزیر نے کہا کہ اے نوجوان، تم بتاؤ اس وقت میرے ذہن میں کیا چل رہا ہے، اس وقت میں کیا سوچ رہا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ سلامت اور تمام درباری بڑے حیران ہوئے اور سوچنے لگے کہ اتنے بڑے مشکل سوال کا جواب یہ نوجوان کیسے دے گا، کیونکہ کسی دوسرے کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ یہ پتہ لگانا تو مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ سارے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ تمام لوگوں کا مرکز اس نوجوان کے اوپر تھا کہ اب سوال کا جواب کیسے دے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد وزیر نے اس نوجوان کو طرف دیکھا تو وہ نوجوان مسکرانے لگا۔ وزیر بڑا حیران پریشان ہوا کہ یہ مسکرا کیوں رہا ہے، کیا اسے میرے سوال کا جواب مل گیا؟ پھر وہ نوجوان بولا بادشاہ سلامت، یہ وزیر اس وقت یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بادشاہ سلامت کی عمر دراز کرے اور بادشاہ کو لمبی زندگی عطا کرے اور ہمارے بادشاہ کی بادشاہت تا قیامت قائم رہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے بادشاہ کو خوب رنگ لگائے۔ یہ سن کر بادشاہ بڑا خوش ہوا اور کہا وزیر کیا یہ نوجوان سچ کہہ رہا ہے؟ یہ سوچ کر وزیر دل ہی دل میں بڑا حیران پریشان ہوا کہ میں تو اس وقت یہ نہیں سوچ رہا تھا، میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ یہ نوجوان اب میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے گا اور میں اسے دھکے دے کر محل سے نکال لوں گا، لیکن وہ اس بات کا اظہار بادشاہ سلامت کے سامنے تو نہیں کر سکتا تھا۔ وزیر اس نوجوان کی عقل مندی سے بڑا غصہ ہوا، لیکن اب وہ کیا کر سکتا تھا؟ اس نے بادشاہ سلامت کے سامنے مسکراتے ہوئے کہا حضور میں آپ کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا اور میں آپ کو ہمیشہ دل سے دعائیں دیتا ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ اب سے یہ صرف ہمارے دربار کا حصہ نہیں ہوگا بلکہ یہ میری مالیات کا بھی وزیر مقرر کیا جاتا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس سے بہتر خزانے کو اچھی طرح کوئی نہیں سنبھال سکتا۔ اور اسی طرح اس نوجوان نے اپنی عقل مندی سے نہ صرف اس مجرم کو پکڑوایا جس نے محل کے اندر داخل ہونے کی رشوت لی، بلکہ اپنی عقل مندی سے اس وزیر سے بھی عہدہ لے لیا اور بادشاہ کی خدمت کرنے لگا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ایسی ویڈیو اچھی لگیں تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔